السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم جماعت نہم کے سبق ملکی پرندے اور دوسرے جانور کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ بلی۔ بلیوں کی کئی قسمیں بتائی گئی ہیں۔ جو لوگ بلیوں کی قسمیں گنتے رہتے ہیں ان کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ بلیاں پالنے والوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے، یعنی شک یا گمان، کہ بلی انہیں خواہ مخواہ چاہتی ہے، یعنی بلا وجہ چاہتی ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ بلی کے قیام و طعام کا بندوبست کرتے ہیں۔ قیام یعنی رہنے، طعام یعنی کھانے پینے کا بندوبست یعنی انتظام کرتے ہیں۔ کاش کہ ایسا ہی ہوتا۔ بلی دوسروں کا نقطہ نظر نہیں سمجھتی، یعنی سوچنے اور دیکھنے کا انداز۔ اگر اسے بتایا جائے کہ ہم دنیا میں دوسروں کی مدد کرنے آئے ہیں، یعنی ان کے کام آنے آئے ہیں، تو اس کا پہلا سوال یہ ہوگا کہ دوسرے یہاں کیا کرنے آئے ہیں۔ اس میں مصنف بتاتے ہیں کہ بلیاں کئی قسموں کی ہوتی ہیں۔ ان کی رنگت، ان کی جسامت، ان کا رہنے سہنے کا انداز، چلنے پھرنے کا انداز، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے اور ان کی پسند و ناپسند بھی مختلف ہو سکتی ہے۔ تو جو لوگ بلیوں کی قسمیں گنتے رہتے ہیں ان کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، یعنی جو بلیوں کو پالتے ہیں، جو انہیں رکھتے ہیں، جو ان کی باریکیوں کو جانتے ہیں، وہ بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ بلیاں پالنے والوں کو یہ شک ہو جاتا ہے، یہ گمان گزرتا ہے کہ بلیاں انہیں بلا وجہ چاہتی ہیں، ان سے پیار کرتی ہیں، ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، اور صرف اس لیے نہیں کہ وہ بلیوں کے رہنے سہنے کا بندوبست کر دیتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے سونے جاگنے، ان کے آرام اور سکون کا خیال رکھتے ہیں۔ اور عموماً جب بلیوں کو بھوک لگتی ہے تو اگر وہ ان کی پالتو بلیاں ہیں تو وہ کھانے کے وقت میں اگر آپ کی آنکھ نہ بھی کھلے تو وہ آ کر آپ کے چہرے پر پیار کرنا شروع کر دیں گی، اپنے کے پیروں کو سہلانا شروع کر دیں گی اور زبان لگائیں گی، اور مختلف انداز سے وہ احساس دلا دیتی ہیں کہ انہیں بھوک لگی ہے یا انہیں کھانے پینے کے لیے کچھ چاہیے۔ تو اگر آپ کو نہ بھی یاد رہے تب بھی وہ اپنی پسندیدہ خوراک یا دودھ یا پانی یا اس کے علاوہ اگر وہ چکن اور گوشت کوئی بھی چیز جو آپ انہیں دیتے ہیں اور وہ شوق سے کھاتی ہیں تو وہ اپنے مخصوص وقت میں وہی چیزیں کھانا پسند کرتی ہیں اور ان سے بہت لطف اندوز ہوتی ہیں۔ اور چونکہ جو لوگ انہیں پالتے ہیں ان کے قیام کا، ان کے رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، بندوبست کرتے ہیں، تو بلیاں بھی ان سے پیار کرنے لگ جاتی ہیں۔ کاش کہ ایسا ہی ہوتا۔ بلی دوسروں کا نقطہ نظر سمجھتی، تو اگر وہ لوگوں کا نقطہ نظر سمجھ جاتی، سوچنے کا انداز سمجھ جاتی تو کیا ہی بات تھی، لیکن وہ زیادہ تر اپنے مطلب کی بات بیان کرنا چاہتی ہے اور اپنا ہی مقصد حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اگر اسے بتایا جائے کہ ہم دنیا میں دوسروں کی مدد کرنے، ان کے کام کرنے آئے ہیں، تو سب سے پہلے وہ ہم سے یہ سوال کرتی ہے تو پھر دوسرے اس دنیا میں کیا کرنے آئے، ان کے دنیا میں آنے کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ اس دنیا میں اپنے کام کرنے کے لیے آئیں تو انہیں ہی اپنے کام کرنے چاہیے، دوسرے لوگ ان کے کام کیوں کریں؟ تو یہ بات بلی کو بالکل پسند نہیں ہے۔ سال بھر میں بلی سدھائی جا سکتی ہے، یعنی اسے سکھایا جا سکتا ہے، اسے تربیت دی جا سکتی ہے، اور جس طرح آپ اسے چاہیں ویسا ہی اسے زندگی گزارنے کے طریقے سکھا سکتے ہیں جو آپ کے لیے اور اس کے لیے آسانیاں فراہم کر سکیں۔ مگر سال بھر کی مشقت یعنی محنت کا نتیجہ صرف ایک سدھائی ہوئی بلی کہ ایک بلی کو آپ سکھا لیں، سدھار لیں، اسے عمدہ طریقے سے رہنے کے طور طریقے سکھا دیں۔ جہاں بقیہ چوپائے بیٹا کہتے ہیں چار ٹانگوں والے جانور، تو جہاں باقی جو چوپائے ہوتے ہیں جیسے گائے، بھینس، بکری، اونٹ وغیرہ، تو یہ دودھ پلانے والے جانوروں میں سے ہیں، یہ دودھ دیتے ہیں اور ہم ان کے حاصل کردہ دودھ سے بہت سے مفید کام لیتے ہیں اور اپنی غذا کا جز بنا لیتے ہیں۔ تو دیگر جو چوپائے ہیں وہ دودھ پلانے والے جانور ہیں،
لیکن وہاں اگر ہم دیکھیں بلی دودھ پینے والے جانوروں سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی بلی بھی چوپایا ہے، اس کی بھی 4 ٹانگیں ہیں، لیکن یہ دودھ دینے کی بجائے دودھ پینا پسند کرتی ہے۔ اگر غلطی سے دودھ کھلا رہ جائے تو آپ کی سدھائی ہوئی بلی پی جائے گی، یعنی آپ جتنی مرضی کوشش کریں کہ آپ کا دودھ محفوظ رہے اور آپ کی سدھائی ہوئی بلی سے دودھ بچ جائے اور آپ اسے کھلا چھوڑ دیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ بلی اسے پیے بغیر چھوڑ دے۔ اگر دودھ کو بند کر کے قفل لگا دیا جائے، یعنی اگر آپ تالے میں بھی رکھ دیں تب بھی پی جائے گی، کیونکہ یہ ایک راز ہے، یعنی ایک بھید ہے جو بلیوں تک محدود ہے، یعنی صرف وہی جانتی ہیں کہ اس کی حد کیا ہے اور یہ کیا راز ہے، یہ کیا بھید ہے کہ انہیں دودھ کا کیسے پتہ چل جاتا ہے اور وہ وہاں تک کیسے پہنچ جاتی ہیں، اسے بلیاں ہی جانتی ہیں۔ بلیاں آپس میں لڑتی ہیں تو ناخنوں سے ایک دوسرے کا منہ نوچ لیتی ہیں، یعنی ایک دوسرے کو زخمی کر دیتی ہیں اور اتنا مارتی ہیں کہ انہیں ایک دوسرے کو لہو لہان کر دیتی ہیں اور برداشت نہیں کرتی، اور مہینوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتی رہتی ہیں، یعنی پھر بھی ان کے دل سے وہ رنجش نہیں جاتی اور وہ ناراضگی کا اظہار کرتی رہتی ہیں، اور جیسے ہی اسے دیکھیں گی تو بہت زور زور سے مختلف آوازیں نکالنا شروع کر دیتی ہیں مخصوص، جسے اندازہ ہوتا ہے کہ اسے پسند نہیں کر رہی۔ بلی اور کتے کی رقابت مشہور ہے۔ رقابت یعنی دشمنی مشہور ہے، یعنی بہت زیادہ جانی پہچانی جاتی ہے، ایسی شہرت حاصل ہے کہ بلی اور کتا کبھی بھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ بلی برداشت نہیں کر سکتی، یعنی سہ نہیں پاتی، وہ برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ کتا اس کے ساتھ رہے، اس کے آس پاس رہے یا ایک ہی گھر میں وہ دونوں اکٹھے رہیں۔ اور ایک اور وجہ بھی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ انسان کا کوئی وفادار دوست ہو، یعنی وفا کرنے والا، اس کا ساتھ نبھانے والا، اور بلی میں برداشت بہت ہی کم ہوتی ہے، وہ سہ نہیں پاتی اور اپنے ساتھ شراکت داری برداشت نہیں کر پاتی۔ اگر کسی اور بلی کو آپ لا کر گھر میں رکھ لیں تو آپ کی پالتو بلی اس کے ساتھ اپنی چیزوں کو، اپنی جگہوں کو برداشت نہیں کر پائے گی اور وہ اس غرانا شروع کر دے گی، غصے سے دیکھنا شروع کر دے گی اور شدید ناراضگی کا اظہار کرتی ہے کہ اس کے دیے گئے برتنوں میں کوئی کھا رہا ہے، اس کی دی گئی اور اس کی بیٹھنے والی جگہوں پر کوئی بیٹھ رہا ہے، تو یہ چیزیں بھی بلی برداشت نہیں کرتی۔ چند بلیاں گھروں میں سارے چوہوں کو ختم کر سکتی ہیں۔ چوہے تو رفع ہو جائیں گے مگر بلیاں رہ جائیں گی۔ رفع یعنی دور، غائب۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ نے گھر میں چند بلیاں پالی ہوئی ہیں تو جتنے بھی چوہے آس پاس گھر میں کہیں پر موجود ہیں یا باہر سے آتے ہیں تو وہ تمام چوہوں کو کھا جائیں گی اور آپ کو کوئی بھی چوہا دور دور تک دکھائی نہیں دے گا۔ لیکن وہ چوہوں کو تو کھا جائیں گی، لیکن اس کے بعد بلیوں سے جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو دور ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے، لیکن آپ کے گھر میں ہر طرف بلیاں ہی بلیاں نظر آئیں گی۔ بلیاں دن بھر میک اپ کرتی رہتی ہیں، لگتا ہے جیسے وہ زبان سے چاٹ چاٹ کر اپنے بالوں کو درست کر رہی ہیں، ترتیب دے رہی ہیں۔ ذرا سا اگر پانی پڑ جائے ان کی جلد کے اوپر تو بھی وہ اسے صاف کرنا شروع کر دیتی ہیں، اپنے بالوں کو درست کرتی رہتی ہیں، تو یوں لگتا ہے گویا وہ میک اپ کر رہی ہیں، اور ان کے جلد پر طرح طرح کے ڈیزائن ہوتے ہیں، یعنی نقش و نگار ہوتے ہیں۔ موٹی بلیاں اپنے جسم پر لمبائی میں سیدھی دھاریاں بنا لیتی ہیں۔ سیدھی دھاریاں یعنی سیدھی لکیریں اگر وہ بنا لیں تو ان کا موٹاپا چھپ سکتا ہے، یعنی پوشیدہ رہ سکتا ہے اور وہ اتنی موٹی دکھائی نہیں دے گی، کیونکہ اگر موٹے لوگ دھاری دار کپڑے پہننا شروع کر دیں، لائنوں والے کپڑے پہننا شروع کر دیں تو ان کا موٹاپا کافی حد تک چھپ جاتا ہے۔ اسی طرح مصنف کہتے ہیں اگر وہ بھی جو سارا دن میک اپ کرتی ہے، اگر وہ اپنے جسم پر لمبی لمبی سیدھی دھاریاں بنانا شروع کر دیں تو اس کا بھی موٹاپا چھپ جائے گا اور وہ چھریری اور کیوٹ معلوم ہوگی۔ چھریری یعنی دبلی پتلی، کیوٹ یعنی بہت پیاری دکھائی دے گی۔ بلیاں دوپہر کو سو جاتی ہیں، وہ رات تک انتظار نہیں کر سکتی۔ اب یہاں پر مصنف بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی دوپہر کا وقت ہوتا ہے، سورج آسمان پر بلند ہونا شروع ہوتا ہے، ساتھ ہی انہیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے انسان اور دیگر چرند پرند انتظار کرتے ہیں کہ رات ہو تو وہ پھر سوئیں اور آرام کریں، تو بلیاں اس طرح سوچنے میں اپنا وقت برباد نہیں کرتی۔ جیسے ہی سورج
اپنی روشنی بکھیرنا شروع کرتا ہے، دھوپ بہت زیادہ شدید ہو جاتی ہے تو بلیاں سو جاتی ہیں۔ اور بعض اوقات بظاہر سوئی ہوئی بلی، بظاہر یعنی ظاہری طور پر جو لگ رہی ہو کہ وہ سو رہی ہے، لیکن حقیقتاً وہ اتنی گہری نیند نہیں سوتی، تو آپ دیکھیں گے کہ بلی ادھر ادھر دیکھ کر چپکے سے باہر نکل جاتی ہے۔ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ وہ سو رہی ہے، لیکن حقیقتاً وہ سو نہیں رہی ہوتی، اور آپ کی آنکھ بچا کر وہ ادھر ادھر چپکے سے بھاگ جاتی ہے، گھر سے نکل جاتی ہے، اور آپ پھر ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں کہ بلی کہاں گئی، لیکن دروازے میں، کھڑکی میں، کہیں پر بھی چھوٹا سا سوراخ اگر موجود ہو تو بلی وہاں سے باہر نکل جاتی ہے اور گھومتی پھرتی رہتی ہے، اور خوب گھومنے پھرنے کے بعد اگر وہ صحیح انداز سے گھر کے راستے سے واقف ہے اور آپ سے بہت پیار کرتی ہے تو وہ واپس پلٹ آئے گی، ورنہ وہ باہر ہی گھومتی رہتی ہے۔ اس سے باز پوس کی جائے یعنی پوچھ گچھ کی جائے تو خفا ہو جاتی ہے، یعنی ناراض ہو جاتی ہے۔ بلی کی جگہ کوئی بھی خفا ہو جائے گا، یعنی ناراض ہو جائے گا کہ اگر بار بار آپ سے پوچھ رہے ہیں، اسے کچھ کہہ رہے ہیں، بلا وجہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بار بار اس سے روک ٹوک کریں گے تو کوئی بھی انسان ناراض ہو جائے گا۔ اسی طرح بلیاں بھی خفا ہو جاتی ہیں اور ناراض ہو جاتی ہیں۔ ایک ہی گھر میں سارا سال گزارنے کے باوجود انسان اور بلی اجنبی رہتے ہیں۔ یہاں پر مصنف کہتے ہیں کہ زندگی کتنی عجیب ہے کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی بلی آپ نے پالی ہوئی ہے اور وہ کئی سال آپ کے ساتھ گزارتی ہے، یعنی آپ چھوٹے سے بچے کو لے کر آتے ہیں، آپ اسے پالتے ہیں اور بڑی ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بھی بچے ہو جائیں، اس کے باوجود بھی انسان اور بلی اجنبی رہتے ہیں۔ وہ جانتے نہیں ہیں ایک دوسرے کے دلی جذبات، احساسات، خیالات، محبتیں، اور ایک دوسرے کی پریشانیاں وہ نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی ساتھ رہنے کے باوجود بھی، کئی سال گزارنے کے باوجود بھی انسان اور بلی کی اجنبیت برقرار رہتی ہے۔ زندگی واقعی بہت عجیب ہے۔ امید کرتی ہوں میری چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح پڑھا کر ہم اپنے طلباء و طالبات کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔